बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 23 अगस्त 2026 इतवार का दिन है। इज़राइल और तुर्की के माबैन कशीदगी बढ़ी है। शाम एक बार फिर लड़ाई का मैदान होगा। अब तुर्की का नंबर लग गया है, मगर पाकिस्तान से मुआहदे के तहत इज़राइल खौफ खा रहा है। इज़राइल की डर की वजह उस पर बात करेंगे। साथ ईरान से पाकिस्तान दूर चला गया है, ये ख़बरें मुसलसल आ रही हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही बांग्लादेश और शाम मक्का दिफाई मुआहदे में शामिल होने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। पिंडी में 6 माह के लिए पिंडी को फ़ौज के हवाले कर दिया गया है, रावलपिंडी को। इस बारे में बात करेंगे कि इमरान खान से डील चल रही है या इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा या दीगर वजूहात हैं। इन तमाम ख़बरों पे तफसील से बात करेंगे। तफसील से बात करने के लिए दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें वीडियो पसंद आती है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनसे गुजारिश है कि एक तो बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सके। और वीडियो जब आप देख रहे होते हैं तो लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ताकत और अमन इन दोनों को एक साथ बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है, जो हर मुल्क कर भी नहीं सकता। सिर्फ मेरे ख़्याल में इस टाइम पे अगर आप देखें, पाकिस्तान एक ऐसी ताकत बनी हुई है जिससे खौफ और डर दुनिया को लगा हुआ है। आप सोचेंगे कि यार पाकिस्तान तो एक कमज़ोर मुल्क है, अपनी मईशत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो पाकिस्तान से डर काहे का, पाकिस्तान से खौफ काहे का। पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है और उसके साथ साथ जो उसे एजाज़ हासिल है वो पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का पहली जोहरी ताकत होना है। और जो हालिया महदूद जंग जो पाकिस्तान की भारत के साथ हुई, उसमें जो पाकिस्तान उभर के सामने आया है, तो पाकिस्तान ने मिडल ईस्ट में भी अपने कदम जमा लिए हैं। और अब जब ईरान के हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया सालसी का, वो भी दुनिया ने देखा। अब तुर्की शाम में जो इज़राइल ने जो हवाई अड्डे, जो एयर बेसिस हैं, जो हवाले किए थे, एयर बेसिस फ़ौजी अड्डे जो थे उनको जो हवाले किया था, और तुर्की ने वो बनाए थे, और उनके रनवेज़ वग़ैरह और स्टोरेज एरिया था। और ये तकरीबन तुर्की से 700 किलोमीटर के फासले पे अदलब पड़ता है, जहाँ पे अदलब में अल ज़हूर एयर बेस जो था वहाँ पे। इज़राइल के 8 हमलों के बाद हालात इंतहाई कशीदा हुए हैं। और अब तो ये सामने बात आ रही है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत अमेरिका की मिली भगत के साथ तुर्की को जो है वो निशाना बनाया गया है। तो तुर्की पे पहले ही इज़राइल की नज़रें थी, और तुर्की एक ताकतवर, इस टाइम पे एक मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी अपनी अहमियत है, उसकी फ़ौज भी स्ट्रांग है। आज इस पे बात करेंगे। अगर ये आगे लड़ाई होती है और इज़राइल ये क्यों करना चाह रहा है, एक तो ये कि मुस्लिम दुनिया में ज़्यादातर हमारे जो आप देख लें सारे जो अमेरिका के साथ हैं उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम चेक कर लें, और जो अमेरिका के साथ नहीं है उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम देख लें मुस्लिम ममालिक में। अब कुवैत और बहरीन जैसे छोटे ममालिक, या उर्दन जैसा छोटा मुल्क जिसकी 1 करोड़ आबादी है, इन सब के पास, सऊदी अरब, अमारात, इन सब के पास आप देखें, कतर, तो इनके पास अमेरिका के बेहतरीन थार्ड और पीटीआई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इनके पास मौजूद है, और इन्हीं से ये अपने मुल्क का दिफा कर पा रहे हैं। ये ईरान जो आज मार खा रहा है, ज़्यादा तबाही जो ईरान में हुई है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे आप देखें तो तबाही की तरफ जा रहा है। जो तबाही हज़ारों की तादाद में यार हमले हुए हैं ईरान पे, उसकी बेसिक वजह यही थी, उनकी नाकामी जो सामने दिखाई दे रही है। जंग में जो ज़्यादा मार पड़ी है ईरान को, अपर हैंड ईरान का रहा है। हमने पहले भी कहा था कि अगर अमेरिका 100 वार करता है और इज़राइल 100 वार करता है, तो अगर ईरान का एक मुक्का होगा तो वो पूरी दुनिया में दिखाई देगा। क्योंकि सुपर पावर को, सुपर ताकत को, अब आम ज़ुबान में अगर बात कर लेता हूँ तो एक वज़ीर आला को जब थप्पड़ पड़ता है, अगर बीच चौराहे में आप उसको थप्पड़ मारते तो वो अखबार की हेडलाइन में आएगा। अगर फिर वहाँ से वज़ीर आला के बंदे आपको थप्पड़ मारते हैं, वो बात की बात है, वो छोटी खबर होगी। या आम बंदे को थप्पड़ पड़ता है, उसकी गूंज सुनाई नहीं देती। तो यहाँ पे जो ईरान वार कर रहा है, वो जो थप्पड़ मार रहा है, जो मुक्का मार रहा है, उस मुक्के की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और अमेरिका इस टाइम पे सुपर पावर भी है, और साथ उसके दूसरी जोहरी ताकत जो उसका
میں ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، مگر جو اس کا بچہ ہے، جو اس کا غنڈہ پالا ہوا غنڈہ ہے، جس کی امریکہ کی پوری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، یہ باتیں اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں زیادہ تر اجارہ داری جو ہے وہ اسرائیل کی ہے، اور اب یہاں پہ ان کے ایران پہ حملہ ہونا، ان دونوں کا ایک ساتھ ایران پہ حملہ ہونا، اور ایران کا مسلسل 6 مہینے 7 مہینے تک رہنا، برقرار رہنا، اور ان کے اتحادی جو ان ممالک کو سپورٹ کر رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل، امریکہ کے جو اتحادی ہیں خطے میں، ان کا رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور جو وار کیے ہیں، 12 دن کی جنگ ہم نے 2025 جون میں دیکھی، جو اسرائیل پہ 12 دن جنگ میں ان کے آئرن ڈوم، جو آئرو 3 آئرو 2 ڈیوڈ سلنگ، جو ان کے فضائی دفاعی نظام، جو بہترین فضائی دفاعی نظام تھے، ان کو چیرتے ہوئے جو ایران کے میزائل گئے ہیں۔ اور ایران کے میزائل کیوں گئے ہیں؟ ان کے بیلسٹک میزائل میں ہائپرسونک میزائل، جن کی رفتار جو ہے وہ 14-15 میک کی برابر بتائی جاتی ہے، مطلب آواز کی رفتار سے 15-14 گنا تیز، یہ بڑی تیز میزائلز ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ ان کی رینج بھی 2000 کلومیٹر 1800 کلومیٹر تھی، اور پھر انہوں نے کچھ ایسے طریقے بھی استعمال کیے ہیں، کچھ ایسے جس میں کلسٹر بم وغیرہ، مطلب ایک ساتھ 80 جگہ پہ حملے کرنا، اس میں فضائی دفاعی نظام کسی ایک کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور باقی جو 79 ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ گر کے دھماکے کر لیتے ہیں۔ تو ایران نے ثابت بھی کیا کہ دنیا کے فضائی دفاعی نظام جو بہترین ہے، ان کو بھی مزہ چکایا۔ عرب ممالک میں تھارڈ اور پیٹریاٹ کے کتنے بہترین سسٹم لگے ہیں، ان کو بھی انہوں نے کامیابی کے ساتھ تباہ کیا۔ تو ایران کھڑا رہا اور ڈٹا رہا۔ اب انہوں نے ترکی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور کہا جا رہا تھا کہ ترکی اگلا نمبر ہے اگر ایران کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو ایران کو تو یہ گرا نہ سکے، اب سوچا جا رہا ہے۔ تو ایران میرے خیال میں ترکی پہ چڑھائی کرنا، یہ دھمکیاں تو مل رہی ہیں، اور ان کا کرنٹ چیک کیا جا رہا ہے کہ ان میں کتنی طاقت ہے، ان کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ فضائی دفاعی نظام ترکی کا بھی اس طرح کا بہترین نہیں ہے۔ تھارڈ پیٹریاٹ S-400 جو ان کا رشیا کا ان کو ملا ہوا ہے، وہ بھی اکیلا علیحدہ ہے، اپنے سسٹم کے ساتھ انہوں نے جوڑا نہیں ہے، کیونکہ وہ امریکہ سے F-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ لینا جا رہے۔ تو کمزور فضائی دفاعی نظام ہونے پہ ان کا کرنٹ بھی چیک کیا جا رہا ہے، اور ان پہ بھی شام کے اندر جو ان کے اڈے تھے، مطلب نیٹو، وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہے وہ ہنگامی میٹنگ میں آرٹیکل 5 نیٹو کا اور مکہ معاہدے میں آرٹیکل 5 کا مطالعہ کر رہے تھے۔ مگر اب سیریا کے اندر اگر ترکی فورس پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ نیٹو کے آرٹیکل 5 میں نہیں آتا۔ اب یہ ایک طریقہ نکالا گیا ہے۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ شام میں جو فوجی اڈے پہ حملہ ہوا ہے، ترکی کے فوجی اڈے پہ انڈائریکٹ جو حملہ ہوا ہے ترکی پہ، اس میں امریکہ ان کے ساتھ ملوث ہے، اور امریکہ نے ہی صلاح مشورے کے ساتھ یہ کام ہوا تھا۔ ایک نیٹو کا ممبر امریکہ بھی ہے اور ترکی بھی ہے، مگر اپنے نیٹو کے ملک کے ممبر پہ حملہ کر دیا، اور ساتھ اسرائیل تھا۔ بڑی وجہ یہی ہے، اور اسرائیل اپنے سارے جنگی جرائم بھول کے شام اور لبنان پہ چڑھائی کر رہا ہے۔ وہ نہیں چھوڑے گا، ان ممالک کو کبھی نہیں چھوڑے گا، عراق کو، شام کو، لبنان کو، انہوں نے ہر حال میں ان کو کچل دینا ہے۔ تو اسی لیے ترکی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکی نے جو معاہدہ کیا ہے پاکستان کا، سعودی عرب کا اور ترکی کا، مکہ معاہدہ، کل پرسوں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ اردگان جو ہے بڑے ہوشیار اور چالاک آدمی ہے، پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، مگر پاکستان کو یہاں پہ کیش کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے اس ٹائم پہ اگر کسی مسلم ملک سے ایک ڈر اور خوف ان کی آنکھوں میں دکھائی دیتا ہے تو وہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان جوہری طاقت ہے۔ اور انہوں نے اس جنگ میں، جس طرح میں نے کہہ دیا، پوری وضاحت میں نے کی نہیں، کہ پاک بھارت کی 2025 کی جو محدود جنگ تھی، اس میں اسرائیل کے تمام تر ہتھیار انڈیا کو دیے گئے تھے، اور اسرائیل نے اس جنگ کو بڑے قریب سے دیکھا کہ جب پاکستان پہ حملے ہوئے، جب پاکستان نے ریٹیلیشن کیا تو کس انداز میں تھا اور کتنے گھنٹے کا تھا۔ 4 سے 7 گھنٹے میں پورا کھیل ختم ہونا، یہ حیران کن تھا اسرائیل کے لیے کہ یہ کیسا ممکن ہے۔ تو اس سے ایک ڈر اور خوف ہے، اور دوسرا پاکستان کے پاس جو ایٹمی پروگرام ہے، جو ایٹمی چھتری ہے پاکستان کی، اس سے ان کو کافی ڈر لگ رہا ہے۔ خود بھی وہ ایٹمی پاور ہیں، چھپ چھپائے، مطلب دنیا بھر کو پتہ ہے، مگر ان پہ کوئی سینکشن وغیرہ نہیں لگتی۔ ایران کو ویسے ہی کہ آپ نے یورینیم کی افزودگی نہیں کرنی، اور دوسری طرف جو ہے وہ اوپنلی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے بم بنایا ہوا ہے، ان پہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کو خوب آگے کیا جا رہا ہے۔ اب اگر کھلے عام اعتراف کرتے ہیں تو پھر مسائل بڑھیں گے، اسی لیے ایک جوہری طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ ان پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ مگر پاکستان چونکہ
ایک ایسی طاقت ہے مسلم دنیا کی جسے زیر کرنا بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی فوج، زمینی فوج اور پاکستان کی بحریہ، تینوں میں پاکستان نے اپنا کمال دکھایا ہے. اور تینوں مسلم ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی فضائیہ اس پوری دنیا میں، اس پورے مسلم ورلڈ میں چھائی ہوئی ہے. ایٹمی طاقت ہونا پلس ان کی افواج کا بہترین ہونا پلس خود فائٹر جیٹ بنانا، یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی جو پاکستان نے 1994 میں موو کیا تھا امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں، کیونکہ وہ ہم پہ پرزوں پہ تنگ کرتے تھے، ملینز آف ڈالر دے کے ہمیں وہ فائٹر جیٹ کے پردے وغیرہ نہیں ملتے تھے. تو پاکستان نے 1994 میں موو کیا چائنا، اور چائنا کا تھنڈر ہم نے بنانا جوائنٹلی شروع کر دیا. اور 1994 میں اور 2010 میں پھر پاکستان نے کامیابی کے ساتھ تھنڈر کو اپنے فضائیہ کے بیڑے میں شامل کیا. آج الحمدللہ پاکستان بلاک 4 بنانے جا رہا ہے جو 4.5 جنریشن کا PFX ہوگا، جو 5th جنریشن کے برابر ہوگا، اسٹیلتھ ہوگا. اور بلاک 3 تو پاکستان نے آزما لیے ہیں اور دشمن پہ باقاعدہ ڈیمونسٹریٹ کر کے پوری دنیا نے دیکھ لی ہیں، اس لیے پاکستان کے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ فروخت بھی ہو رہے ہیں. تو اسلحے، ہتھیار وغیرہ، فائٹر جیٹ وغیرہ اس کی کمی پاکستان کے پاس نہیں ہے. بہترین فائٹر جیٹ ہیں. فضائی دفاعی نظام پاکستان کا HQ-9 سسٹم ہے جو بہترین ہے. 150-200 کلومیٹر کے ریڈیس میں دشمن کے جہاز کو اور ان کے میزائل وغیرہ کو آسانی سے گرا لیتا ہے. تو اسرائیل آرٹیکل 5 کا مطالعہ نیٹو کے لیے اور مکہ معاہدے کے نقطہ نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اگر ترکی پہ کارروائی ہوتی ہے تو ہمارے لیے حالات جو ہیں وہ آگے جا کے خراب ہوں گے. اب اگر ترکی کا فاصلہ اور اسرائیل کا فاصلہ اگر آپ دیکھیں تو 700-800 کلومیٹر بنتا ہے. تو شام، مطلب لڑائی کا میدان شام ہی ہوگا. ویسے تو بڑی دور پڑتے ہیں آپس میں، مگر یہ آسانی سے جو ملک اپنے ماضی کے جنگی جرائم بھول کے چڑھائی کرتا ہے کسی اور ملک پہ اور اس ملک کو کمزور کرتا ہے، تو اس ملک سے ہی جو ترکی کا بارڈر کا ملک ہے شام، اسی سے پھر انہوں نے کارروائیاں کر دینی ہے. کیونکہ وہ آزادانہ طور پہ جو ان کا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فضائی حدود ہے شام کی، وہ مکمل طور پہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. اور اوپن ہائی وے کہہ سکتے ہیں ان کے لیے، یہ اوپن ہائی وے ہے. تو اس کا باقاعدہ استعمال کریں گے. ترکی اگر اس کا استعمال کرے گا، ان کی زمینی فوج کافی بہتر ہے، مگر فضائی دفاعی نظام میں بڑا کمزور میں ترکی کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پاس S-400 کے علاوہ جو ترکی کا سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم پہ جو آ رہا ہے وہ فضائی دفاعی نظام کا آ رہا ہے. ان کے اپنے جو سٹیل ڈوم ہے اور ساتھ انہوں نے جو حصار اور سیپر، یہ ایسے ان کے فضائی دفاعی نظام ہے کہ یہ دنیا میں اب تک آزمائے ہوئے نہیں ہیں. مطلب بہترین دفاعی نظام جس طرح پاکستان کے ساتھ HQ-9 ہے، پاکستان اپ گریڈ کرنے جا رہا ہے HQ-19 کے ساتھ، کیونکہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے اچھے ریلیشن ہے. روس کا S-400 ہے جو انڈیا استعمال کر رہا ہے. ترکی کے پاس S-400 ہے، مگر وہ F-35 جس طرح ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ ابھی تک انسٹال وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے پھر F-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ نہیں دینے. اور اسی طرح تھرڈ پیٹریاٹ جو امریکہ کے ہیں، تو مسلم کنٹری میں جہاں پہ امریکہ کے مسلم ممالک اتحادی ہیں ان کو دیے ہوئے ہیں، باقی مسلم دنیا فضائی دفاعی نظام سے کمزور ہے. ساتھ ناظرین بات کر لیتے ہیں جو اس ٹائم پہ بنگلہ دیش اور شام، اس میں مختصر بات کر لیتے ہیں. شام نے تو یہاں پہ وزیر خارجہ آیا اور انہوں نے تھوڑی بہت بات کر لی کہ ہاں ہم اس پہ سوچ رہے ہیں، اس پہ دیکھ رہے ہیں. اگر واقعی اس میں ترکی کا بڑا اہم رول ہے، ترکی چاہ بھی رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر ہوں، اسی لیے 19 سال بعد شام کے وزیر خارجہ پاکستان آئے اور وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے مکہ مشترکہ معاہدے میں ان کو شامل کیا جا سکے. اس سے ترکی مزید سیف ہوتا ہے اور پاکستان بہت قریب چلا جاتا ہے اسرائیل کے، اور ترکی یہ چاہ بھی رہا ہے. ساتھ ہی بنگلہ دیش کی اگر بات کرتے ہیں تو بنگلہ دیش نے بھی مکہ معاہدہ میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اور ساتھ اگر بنگلہ دیش شامل ہو جاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ مسلم ممالک اس میں شامل ہوں گے، تو پھر بھارت کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. اس پہ اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. بھارت بھی گھیرا جائے گا، اسرائیل بھی گھیرا جائے گا. دنیا اس ٹائم پہ جو سچویشن اس ٹائم پہ بن رہی ہے، جو جیو اسٹریٹجک سچویشن بن رہی ہے، بڑے مختلف نظر آ رہے ہیں. حالات بڑے ڈیفرنٹ دکھائی دے رہے ہیں. بھارت اور اسرائیل کے لیے معاملات آگے جا کے بڑے خراب ہوں گے. ہم سے جو 5 گنا بڑا دشمن ہے، اس کا بھی پاکستان سے بڑا خوف آپ کو سامنے دکھائی دیتا ہے. اور اسرائیل اتنا دور بیٹھے بھی ترکی پہ 100 بار
وہ پہلے سوچے گا تب ترکی پہ حملہ کرے گا. ترکی میں فی الحال وہ کرنٹ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ترکی میں ہے کیا. ساتھ ناظرین بات کر لیتے ہیں مختصر سی. جو فوج بلائی گئی ہے پنڈی میں 6 ماہ کے لیے، راول پنڈی کو فوج کے حوالے کیا گیا ہے. 3 کمپنیاں یہاں پہ موجود رہیں گی. یہ پنجاب کی درخواست پہ فیصلہ ہو چکا ہے. عمران خان کی ڈیل کی بات کی جا رہی ہے. عمران خان کو الشفا ہاسپٹل عدالت کے حکم پہ الشفا کے لیے جو علاج کے لیے وہاں پہ جانا تھا، ان کو پیمز اسپتال لے جایا گیا. ورکر سارے انتظار کرتے رہے الشفا کے باہر، ان کے لیڈر بھی انتظار کرتے رہے، مگر پھر جو ہے ان کو پیمز سرکاری ہاسپٹل میں ان کا علاج کیا گیا. اور الشفا سے جو آئی ڈاکٹر ہیں، آنکھ کے ڈاکٹر ہیں، ان کو بلایا گیا تھا. وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور ان کی بہنیں وغیرہ بھی تھیں. تاہم ایک تو 27 ستمبر کو اعلان کیا گیا ہے سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، کہ انہوں نے بھی وہی نعرہ لگا دیا ہے کہ اس بار ہم نے واپس آنا ہے یا شہید ہونا ہے. اور یہ نعرہ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ کفن یا موت. تو نعرہ تو اسی طرح کا لگ رہا ہے، مگر یہ جو فوج 6 مہینے کے لیے پنڈی فوج کے حوالے کی گئی ہے ناظرین، اس ٹائم پہ ایک تو تحریک انصاف کو اتنا توڑا گیا ہے کہ اس سے اب وہ ڈر اور خوف محسوس نہیں ہو رہا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی 27 ستمبر کو دیکھا جا رہا ہے، اسی لیے یہ 6 ماہ جو ہے وہ راول پنڈی کو فوج کے حوالے کیا گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ڈر اور خوف ہوگا. جو 28ویں آئینی ترامیم تھی وہ بھی آسانی سے انہوں نے پاس کر لی تھی، اس کا بھی اتنا کوئی مزاحمت وغیرہ اس میں نہیں ہوئی. آگے آنے والے دنوں میں وکلاؤں کے جو اشارے مل رہے ہیں، جو صدر لاہور ہائی کورٹ بار ہیں ان کی طرف سے بھی اشارہ ہے کہ شفا میں علاج نہیں ہوا، منتقل نہیں کیا گیا، تو چھٹیوں کے بعد جو ہے وہاں پہ ہم اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. علی احمد کرد بھی بڑے متحرک ہیں، جو وکلاؤں میں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، وہ بھی بڑے متحرک ہیں. اسی طرح اور بھی دیگر، مولانا فضل الرحمان صاحب اور اکرزئی جو تحریک انصاف کے نامزد اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، وہ سب کے سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی بھی حکومت سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ شو کر رہی ہے ایسے کہ موجودہ حکومت جانے والی ہے. ایک تو موجودہ حکومت جس طرح اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، جس طرح ایک پیج بنا ہوا ہے، اس سے نہیں لگتا اگر ان کی کارکردگی ہے، ان کی کارکردگی نہیں ہے. حالات پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں مہنگائی عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. صرف بجلی کے بل نے، اس گرمی میں ایک مڈل کلاس کی فیملی کا 40 سے 45 ہزار بجلی کا بل آتا ہے. اگر وہ صرف رات کو 3 4 5 گھنٹے کے لیے اے سی چلاتا ہے تو مڈل کلاس میں آ گیا. مڈل کلاس وہ چلاتا ہے تو اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 70-80 ہزار روپے وہ کما رہا ہے، تو آدھی تنخواہ تو وہ بل میں دے رہا ہے. اور بھی بڑی مشکلات ہیں، اشیاء خوردنوش بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، ملک میں رہنا محال ہو گیا ہے، میرٹ کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اب برا حال ہے بے روزگاری کا. لوگوں کے ہاتھ میں ڈگریاں ہیں، وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں مگر اپنے ملک میں نوکریاں نہیں مل رہی. ان سب باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. موجودہ حکومت پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد ان کو مکمل حاصل ہے. ہر حال میں اسی حکومت کو آگے لے کے جانا ہے اور وہی طریقہ کار اب تک چل رہا ہے. کیونکہ یہ 6 ماہ کے لیے حوالے کرنا تو ایسا کون سا بڑا ایشو آیا ہے، مطلب کوئی ایسا قدرتی آفت وغیرہ بھی نہیں آئی، کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہوا، تو یکدم 6 ماہ کے لیے حوالے کرنا حیران کن ہے. یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے، کیونکہ عمران خان کی صحت پیمز ہاسپٹل میں ان کی بہنوں کے مطابق کہ وہ صحت مند تھے، ان کا بی پی بھی 80/120 تھا، مطلب نوجوان کی طرح ان کے بی پی وغیرہ تھا. اب عمران خان سیاسی کیسوں میں ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. جتنے بھی کیسز ہیں، اگر وہ عام شخص ہوتا تو یہ سارے کیسز ان کی ضمانتیں ہو چکی ہوتی، مگر چونکہ وہ ایک بڑی پارٹی کا سیاسی لیڈر ہے، سابق وزیر اعظم ہے، موجودہ جو حکومت ہے وہ ان کے اپوزیشن میں تھی، اب یہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں. اور عمران خان کا سخت لہجہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زیادہ مطلب زبان درازی کرنا، اس کے باعث ان کے لیے مشکلات ہیں. انہوں نے بڑی کوششیں کی تھی، روڑے اٹکائے تھے موجودہ آرمی چیف کی تقرری میں. یہ خبریں سامنے آنے کے بعد حالات خراب ہو گئے تھے. 9 مئی کے واقعات بھی ہوئے، نوجوان جیلوں میں ہیں. زیادہ لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں اب بھی جیلوں میں ہیں. ایسے میں کون سی ڈیل؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ڈیل کی بات کی جا رہی ہے. آپ یہ بھول جائیں کہ عمران خان کے ساتھ آئندہ 1 آدھ سال میں 2 سال میں ڈیل ہوگی. جس طرح
28वीं तरमीम पास हुई है, 26वीं 27वीं तरमीम पास हो गई है। अदालतों का निज़ाम जिस तरह बदल गया है, सुप्रीम कोर्ट की ताकत जिस तरह कम हुई है, और जिस तरह आईनी अदालतों ने ज़्यादातर इख्तियारात हाथ में ले लिए हैं। आईनी अदालतों में जो जज हैं वो हम सब जानते हैं, जो क्राइटेरिया बनाया गया है, जिस तरीके से जजों को नामज़द किया जाता है, जिस तरह कमेटियाँ बनाई गई हैं, इनसे हम सबको अंदाज़ा होता है कि आगे इमरान खान को रिलीफ़ मिलना इतना आसान है नहीं। फिर इतने सख्ती में अदालत ने ये फ़ैसला कैसे दे दिया? तो हो सकता है जजेस आपस में उनके भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो इस टाइम पे जस्टिस यहया अफरीदी चीफ़ जस्टिस हैं, हो सकता है कि वो ज़्यादा खुश ना हो। उन्होंने पहली बार कोई इतना सख्त बेंच बना दिया, मतलब एक ऐसा बेंच बना दिया जो लोग समझते हैं कि वो रिलीफ़ देने में कामयाब हो जाएंगे, मतलब रिलीफ़ आसानी से दे पाएंगे। और इमरान खान को उस बेंच से रिलीफ़ मिला भी, मगर उस रिलीफ़ का मतलब जो लोगों ने निकाल दिया है, देखो मोहसिन नकवी इस टाइम पे करता दरता मौजूदा हुकूमत का करता दरता है। जो वफाकी हुकूमत है वो वो नज़रसानी की अपील में गई, मतलब उनको भी एक डर और खौफ था कि यार ये हो क्या रहा है। रावलपिंडी को फ़ौज के हवाले करने में दो बड़ी अहम बातें हो सकती हैं। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब का पोजीशन में मिलना, दूसरा 9 मई में इमरान खान का कोर्ट मार्शल होना। ये तय है फ़ौजी अदालतों में। ये दो बड़ी बातें हैं जो हो सकती है। मौलाना फजल रहमान साहब मफामत की सियासत करते हैं, मफादात की सियासत करते हैं, उसूलों की सियासत करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब वाहिद शख्सियत हैं जिसमें ये तीनों खासियतें मौजूद हैं। आप इसको जिस एंगल से भी ले लें। और मौलाना फजल रहमान साहब जब ठान लेते हैं, पीडीएम में आपने देखा, पीडीएम को उन्होंने आगे किया। मौजूदा हुकूमत जो है वो पीडीएम के बलबूते पे है। मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में, पंजाब भर में, जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में, मकरान में, खुजदार में, सिंध में, लाड़काना में जो आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो का अहम हलका है, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित में, आज़ाद कश्मीर में, कहीं भी मौलाना फजल रहमान साहब वो वाहिद पॉलिटिशियन है 24 घंटों की काल पे 5-6 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर ये अपोजिशन के साथ मिल लेते हैं और 6 लाख लोग इमरान खान की रिहाई के लिए 7 लाख 8 लाख इकट्ठे कर लेते हैं, फिर हुकूमत डेफिनेटली इमरान खान को छोड़ने पे मजबूर होगी और मौजूदा हुकूमत फिर जा सकती है। ये तहरीक इंसाफ की जो नाकामी हो रही है, इनको इतना तोड़ा गया है कि ये 1 लाख बंदे को नहीं निकाल पाती, इसीलिए इमरान खान आज जेल में। और मौलाना फजल रहमान साहब के मदारस के देखें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जमीयत उलमा इस्लाम, मतलब जमीयत का भी होता है, जमात इस्लामी हो गई, जमीयत तलबा, पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन हो गया है, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन हो गया है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन हो गया है, तहरीक इंसाफ का ये सेफ हो गया है। ये सारी यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में होती है। मदारस में तो ये सिस्टम नहीं होता। मदारस में तो एक आर्डर कर दिया जाता है कि मुफ्ती साहब आपके पास 1300 बच्चे हैं, आपने 1300 के 1300 पहुँचाने, एक कम न ज़ायदा। और वहाँ पे कौन सा स्कूल कॉलेजों में जो तलबा होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनके सामने तो मतलब अखबारात पढ़ते हैं, सियासत में उनका अमल दखल होता है, न्यूज़ चैनल देखते हैं। मदारस में तो ऐसा नहीं होता ना। वहाँ पे तो एक ही नज़रिया होता है, एक ही सोच होती है, मौलाना फजल रहमान साहब वही सब कुछ है। और मौलाना फजल रहमान साहब पे यही मदारस के तलबा मर मिटने को तैयार है। मेरे कहने का सिर्फ यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि सारे मदारस के तलबा, उनके लाखों मदारस के तलबा हैं, मगर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात में वकला बरादरों की बड़ी तादाद, डॉक्टर बिरादरी की बड़ी तादाद, इंजीनियर्स उसमें हैं, हर किस्म का तबका, सिविल सोसाइटी उसमें है, हर किस्म के लोग जो हैं उनकी पार्टी में इस टाइम पे मौजूद है। मगर ज़्यादा तबका उनका मदारस का है, जो एक काल पे मौलाना के आ जाती है और उसके लिए सब कुछ मर मिटने को तैयार होते हैं। यही डर और खौफ इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की पार्टी को तो तोड़ पाई, मुस्लिम लीग नवाज़ को या पीपल्स पार्टी को इस हद तक लेके आई कि उनको कंट्रोल करके अपने हाथ में रखा है, सारी पावर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। मगर मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को जब भनक लगती है कि हमें तोड़ा जा रहा है, वो बाहर निकल आते हैं। अब अल्लाह खैर करे, मौलाना फजल रहमान साहब आ गए हैं। अगर मौलाना फजल रहमान साहब एहतिजाज के लिए स्ट्रीट पावर शो करते हैं तो फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फिर हो सकता है कि रावलपिंडी में ये, इसमें नाज़रीन अगले व्लॉग में डिटेल से बात करेंगे, बड़ी लंबी इसमें गुफ्तगू हो सकती है। अगले व्लॉग में कोशिश करेंगे उसे कवर करने के लिए। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।